بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. اس وقت پاکستان کا ڈسٹرکٹ کرم جو ہے وہ تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پر کرم ایجنسی کے ایک شہر پارا چنار جو کہ شیعہ اکثریتی علاقہ ہے، وہاں پر موجودہ ایک بحران اور ایک جنگ کی کیفیت آ رہی ہے. اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ دو قبائل کے درمیان ایک زمینی تنازع سے شروع ہوئی اور پھر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر اب یہ یہاں پر ایک مذہبی تصادم برپا ہو گیا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں ایک کارواں پہ حملہ کیا گیا جس پر عورتوں کو اور بچوں کو شہید کر دیا گیا. پارا چنار کے اس وقت کے جو علاقائی صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے موجود غیور عوام جو کہ پارا چنار اس حوالے سے مشہور ہے اور اپنی شہرت رکھتا ہے کہ پارا چنار کے جوان جو ہیں وہ اپنی غیرت کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنی مذہبی محبت کی وجہ سے مشہور ہیں. پارا چنار کے ان لوگوں کو صرف ایک شیعہ مسلک اور ایک شیعہ فقہ پہ کاربند ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جنرل میڈیا جو ہے، سٹریم لائن میڈیا جو ہے، وہ اس کی کوریج نہیں دے رہا. پارا چنار میں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال بنی ہے اس میں پشتون جرگہ جو ہے اس نے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا، لیکن اس وقت پارا چنار کو چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا ہے. پارا چنار کے رستوں کی بندش کر دی گئی ہے. پارا چنار میں خوراک اور ادویات جو ہے اس کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہ بندش کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ میں یہاں پر مخاطب ہوں کے پی کی گورنمنٹ سے، میں یہاں پر مخاطب ہوں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے، میں یہاں پر مخاطب ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، جو کہ اپنے صوبے کو چھوڑ کے اسلام آباد پر ایک لشکر لے کر تو حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی وہی سفید امن کی پگڑی باندھ کر پارا چنار کی عوام کو ان کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پارا چنار کے رستوں کی بندش کے معاملے کو حل کیوں نہیں کر رہے؟ پنجاب سے، کراچی سے، اور میں یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کو، جو وہاں پر ادویات لے کے پہنچے. یہاں پر مجھے کہیں بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا کردار نظر نہیں آ رہا. وہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہاں پر سرنڈر نہیں کیا جائے گا وہاں پر امن بحال نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اس امن کو بحال کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پارا چنار کی عوام جو ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے. میں اس وقت مخاطب ہوں پاکستان کی ان تنظیموں سے، ان تحریکوں سے جو کہ ہزاروں میل دور فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور احتجاج بھی برپا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یقیناً جہاں بھی ظلم ہو اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، مظلوم کے حق میں بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم اپنی مرضی کا رکھیں؟ آپ جہاں سمجھیں اسے ظالم کہیں اور جہاں سمجھیں اسے مظلوم کہیں. کہ آپ کو پارا چنار کی وہ عوام، کیونکہ پارا چنار کے لوگوں میں غیرت ہے، وہ کبھی بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیمرے کے آگے لا کے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، وہ اپنے بچوں کو ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ پھیلائے ہوئے نہیں دکھا سکتے. وہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کیمرے کے آگے آ کے لوگوں سے امداد فریاد نہیں کریں گے. لیکن وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے، جو وہاں کے موجودہ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ان کے لیے اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں، ان کے مریض مر رہے ہیں، ہاسپٹل بند کر دیے گئے ہیں، مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں، رستوں کو روک دیا گیا ہے، بندش کر دی گئی ہے. اور یہاں پر پاکستان کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں بیرسٹر سیف، وہ اپنی پریس کانفرنس میں کس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کیسا لہجہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو طالبان سے مربوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر کیا مجبوری ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی؟ کہاں وہ مجبور ہے؟ کن کے ہاتھوں وہ مجبور ہے کہ وہ وہاں پر امن بحال نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہاں کی اکثریتی عوام جو ہے وہ امن چاہتی ہے. وہ لوگ فرقہ وارانہ فساد نہیں چاہتے. جب ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کی عورتیں شہید کر دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ قصاص کے لیے اٹھتے ہیں، پھر وہ اپنا حق لینے کے لیے اٹھتے ہیں. جہاں پر انصاف ریاست نہ دے رہی ہو تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں بندوق لے لیتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ میں امن کو لے لیتے ہیں. لہٰذا
मुद्दत से पारा चनार की अवाम हम आए दिन देखते हैं कि हम कई सालों से देखते हैं कि पारा चनार के अवाम के लिए आवाज़ उठाई जाती, पारा चनार में ये हो गया, पारा चनार में इतने लोग मार दिए गए, एक कारवां पे इतने लोगों को मार दिया गया, चुन चुन के मारा जाता है, उनको बसों से उतार उतार के मारा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तमाम मजहबी जितनी भी जमातें हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, जहाँ पर हम शिया सुन्नी तमाम मसालक जो हैं वो अपने तमाम मसलकी इख्तलाफात को बुला के फ़लस्तीन की अवाम के लिए बात करते हैं, गज़ा के लिए बात करते हैं, कश्मीर के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें यह भी बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर शाम के कैद खाने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पारा चनार के मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही, पारा चनार के लोगों की बात नहीं की जा रही। जो हमारी बस्ती है, हमारा इलाका है, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो किसी दूसरे सियारे से नहीं उतरे हुए लोग। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म अली वलीउल्लाह है, उनका जुर्म अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। उनको मसलकी इख्तलाफात का निशाना बना दिया गया है, उनको मजहबी नफ़रतों का निशाना बना दिया गया है। पारा चनार की आवाम के लिए जहाँ जहाँ तक आवाज़ उठ सकती है वहाँ तक आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे अपने किरदार को अदा करें, ज़ाकिरीन उलमा खुतबा अपना किरदार अदा करें पारा चनार की आवाम के लिए, और मजबूर करें KPK की गवर्नमेंट को कि वो रस्तों की बंदिश को ख़त्म करे, वो उन तक आवाम की रसाई करे, लोगों को उन तक पहुँचाया जा सके ताकि उन तक अशिया खुर्दोनोश पहुँचे, उन तक ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पहुँचें। मैं फिर एक शिया ख़तीब होने की हैसियत से, एक शिया कौम का एक अदना सा फ़र्द होने की हैसियत से मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के रियासती इदारों से, मैं पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारों से, कि अगर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट किसी न किसी मजबूरी की वजह से, और हम ये समझते हैं कि ये मजबूरियाँ कहाँ हैं, ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो किसी चंद दहशत गर्दों की वजह से वहाँ पर मजबूर है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज को अपना किरदार अदा करना होगा, यहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारों को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना होगा और पारा चनार के मजलूमों तक उनका हक पहुँचाया जा सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुताल पारा चनार की आवाम को इंसाफ दे, अदल दे, और मेरा मालिक उनको आज़ादी नसीब फरमाए, मेरा मौला उनको अमन के साथ सलामती के साथ रहना नसीब फरमाए, मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामती अता फरमाए और तखरीब कारों से, दहशत गर्दों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमाए। सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।